رسول فرض ہے نام خدا کے بعد ذکر رسول فرض ہے نام خدا کے بعد پڑھیے درود تذکرہ سبت نبی کس طرح توقیر کیجئے سبت نبی کس طرح توقیر کیجئے نام حسین لیجئے صلی اللہ کے بعد ذکر رسول فرض ہے درود پہ محمد و آل محمد ہمارے دیگر صلوات رکھے کل قوم کو تسبیح ازا رکھے کل قوم کو تسبیح ازا
درود پڑھیں محمد و آل محمد.
مانو اصغر جانی کب تم گھر میں دریا سے پی کر پانی کب تم گھر میں آؤ گے اپنی دکھانے شکل نورانی کب تم گھر میں آؤ گے سوگ میں تیرے بیٹا پہلی کفنی کالی ہے سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہلی کفنی کالی ہے بورے بالوں والے آجا جھولا تیرا کہتی تھی مانو اصغر جانی درود پڑھیے گا محمد مل کر بابا سے جو علم ہے صاحب دل علم کے سے اور نام سے یہ ہے
درود پڑھیے ایک مرتبہ مل کر بابا سے درود پڑھیے
مل کر باواز درود پڑھیے پر محمد و آل محمد.
مولوی محمد علی حسینی لکھنوی ضیاء صاحب کی 4 مصرے مولا عباس کی شان میں سماعت فرمائیے۔ عباس فوج شہر کے علمدار ہو گئے، عباس فوج شہر کے علمدار ہو گئے، بھئی حملہ کیا تو جعفر تیار، حملہ کیا تو حیدر کرار ہو گئے، مشرقی ضلع کے ہو گئے سقائے اہل بیت، بازو کٹا کے جعفر تیار ہو گئے۔ درود بھیجیے بآواز بلند۔ قبلہ جناب ساجد حسین زیدی صاحب کے سلام کے چند اشعار۔ ماتم ہو ابو حسین کا ایسے اٹھا کے ہاتھ، ماتم ہو ابو حسین کا ایسے اٹھا کے ہاتھ، دشمن آزاد کے بھاگے جہاں سے چھڑا کے ہاتھ، اٹھتے نہیں جو ماتم شبیر کے لیے، اٹھتے نہیں جو ماتم شبیر کے لیے، ارے وہ ہاتھ ہیں یزید کے اور حرملہ کے ہاتھ، سن لے یہ کان کھول کے ہر دور کے یزید، سن لے یہ کان کھول کے ہر دور کے یزید، اہل عزا کے ہاتھ ہیں ان کی قضا کے ہاتھ، جنت کی نعمتیں تو کیا خوشبو نہ پائے گا، جنت کی نعمتیں تو کیا خوشبو نہ پائے گا، نظر حسین جو نہیں لیتا بڑھا کے ہاتھ، ارے دنیا تو کیا یہ حشر میں بھی ہم اٹھائیں گے، دنیا تو کیا یہ حشر میں بھی ہم اٹھائیں گے، عباس نے دیا ہے علم یہ کٹا کے ہاتھ، اور عباس کے علم کو
کٹے تو حضرت عباس جری نے، بازو کٹے تو حضرت عباس جری نے، ارے دانتوں میں مشک تھام لی فوراً بنا کے ہاتھ، ارے تو کیا تماچے مارتا اے شمر بدنہاد، تو کیا تماچے مارتا اے شمر بدنہاد، کٹتے اگر نہ بولی سکینہ چچا کے ہاتھ، چادر جو بیویوں کی بڑھے چھیننے کو تھے، یار اب نہ ٹوٹے کیوں بھلا ان اشقیاء کے ہاتھ، ارے رخ پر یزیدیت کے تماچے لگائیں گے، رخ پر یزیدیت کے تماچے لگائیں گے، ساجد ہمیشہ دیکھنا اہل عزا کے ہاتھ، ماتم ہو اب حسین کا، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن ولاها، جمع للإحصاء عددها، وناع عن الجزاء أمدها، وتصابت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المهديين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح الأعلمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة
قال اللہ فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ. صلوات پڑھ لیں. اور الحرام کی آج 8ویں مجلس آپ حضرات مرکزی امامی ادرس میں سماعت فرما رہے ہیں. ہم مسلسل ذکر نعمت کے عنوان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آج اس گفتگو کا سلسلہ اپنی 7ویں منزل میں داخل ہو چکا ہے. پروردگار عالم نے انسانوں پر جو نعمتیں نازل کی اپنے بندوں پر، یہ نعمتیں کچھ خاص بھی ہیں کچھ عام بھی ہیں جو وہ سب کو بھی دے رہا ہے اور اپنے مقرر بندوں کو بھی دے رہا ہے. لیکن بس فرق یہ ہے کہ ہر کوئی اس کی نعمت کو بیان نہیں کرتا، لیکن جن کو نعمت ملی ہے وہ اس کی نعمت کو بیان کرتے ہیں، اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. جن کو یقیناً واقعاً پروردگار کی نعمت کی اہمیت کو معلوم کا پتہ ہے. کل تک ہماری گفتگو اس منزل فکر پر آ کر کی تھی کہ پروردگار نے ہدایت کو نعمت بنایا. جب تک ہدایت نہیں ہوگی نعمت کا پتہ نہیں چلے گا. یعنی کوئی ایسا بتانے والا ہو جو ہمیں یہ بتائے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ نعمت ہے. ہادی بتائے گا کہ ہدایت نعمت ہے، ہدایت بتائے گی کہ نعمت کی اہمیت کیا ہے، ہدایت بتائے گی. اسی طرح پروردگار نے کعبے کو ہدایت بنایا، قرآن کو ہدایت بنایا. لیکن یہ کعبہ بغیر ہادی کے نہیں، یہ قرآن بغیر ہادی کے نہیں ہے. اسی لیے رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اے لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہارے درمیان صرف اپنی عطرت چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ میں قرآن اور اپنی عطرت دونوں کو ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوڑ کے جا رہا. مثال کے طور پر یہ مائک یہاں پر رکھا ہے، میں جاتے ہوئے بولوں یہ مائک میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ سوال کرنے کا تو حق رکھیں گے نا، جناب یہ مائک آپ اپنے ساتھ لائے کب تھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سلامت رہیں، آباد رہیں آپ. یہ مائک آپ اپنے ساتھ لائے کب تھے؟ یہ ممبر آپ اپنے ساتھ لائے کب تھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں جناب، مسئلہ یہ نہیں ہے. چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو ساتھ لائی جائے. یعنی پتہ یہ چلا کہ رسول اپنے ساتھ قرآن بھی لائے ہیں، عطرت بھی لائے ہیں. یہ علی رسول کے ساتھ ہے، حسن رسول کے ساتھ ہے، حسین رسول کے ساتھ ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی قرآن کو کم سمجھے تو وہ بھی حدیث رسول کا انکار کرے گا، اور اگر کوئی عطرت کو کم سمجھے تو وہ بھی رسول کی حدیث کا انکار کرے گا. جب یہاں تک بات آ گئی، پروردگار نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے حبیب، یہ لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں. نعمت یاد رہے، نعمت احسان ہے پروردگار کا، احسان ہے پروردگار کا. اے حبیب یسألونک عن الروح، یہ تم سے آ کے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. بولے روح من امر ربی، کہہ دو کہ یہ روح اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے. نعمت ہے، احسان. جسم آ جاتا، جسم میں روح ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے احسان کر دیا اپنی مخلوق پر کہ اس کے جسم میں روح ڈال دی. اب
مخلوق اس کی زندہ ہے، انسان زندہ ہے۔ اے حبیب، یہ آپ سے روح کے بارے میں آ کے سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے روح اللہ کا امر ہے، یہی روح ہے، ہم جس سے چاہیں اظہار کروا دیں، ہم چاہیں اس روح کا اظہار کسی چیز سے بھی کروا سکتے ہیں۔ ہم نے اسی روح کا اظہار کعبے سے بھی کروایا، ہم نے اسی روح کا اظہار ہم نے آدم سے بھی کروایا۔ یعنی آدم اس وقت تک لائق سجدہ نہیں تھے جب تک روح نہیں آ گئی، کعبہ اس وقت تک لائق سجدہ نہیں جب تک روح نہیں آ گئی۔ پروردگار آدم کے پتلے کو سجدہ کروا دیتا، کعبے کو ایسے ہی سجدہ کروا دیتا کہ نہیں؟ اگر کعبے کو یوں ہی سجدہ کروا دیا اور آدم کو ہم نے یوں ہی سجدہ کروا دیا تو لوگ کہیں گے مٹی کو چھوتے ہیں۔ یہ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ لوگ کہیں گے مٹی کو چھوتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا ہم خاک شفا پر سجدہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے، ہم مٹی کو جھک نہیں رہے ہیں، ہم اس روح کے سامنے جھک رہے ہیں جو سجدہ میں ہے۔ ہم مٹی کو سجدہ نہیں کروانا چاہتے، ہم گارے کو سجدہ نہیں کروانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس روح کو سجدہ کرو جو اس میں ہے۔ وہ روح کس کی ہے؟ امر ربی، وہ اللہ کا امر ہے، وہ اللہ کی روح ہے جو ان چیزوں میں ہے۔ اچھا جی جناب، یہاں تک بات ہو گئی۔ کیا کہا تھا ملائکہ سے پروردگار نے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میرا گلا تھوڑا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن مجھے بھروسہ ہے جو مطالب میں سوچ کر آیا ہوں اگر آپ ساتھ رہے تو وہ مطالب پہنچاتا چلا جاؤں گا۔ کیا کہا پروردگار نے؟ اے ملائکہ، اے گروہ ملائکہ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم میں روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ ایک مقام پہ پروردگار نے اور آواز دی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پروردگار نے آواز دی، اے حبیب اس وقت کو یاد کرو۔ آپ خاموش ہو گئے، چلے بات سمجھا دیتا ہوں۔ حبیب اس وقت کو یاد کرو۔ میں شاہد صاحب سے کہوں شاہد صاحب اس وقت کو یاد کریں، اور شاہد صاحب اس وقت میں موجود ہی نہ ہوں تو وہ یاد کیسے کریں گے؟ جب شاہد صاحب ہوں گے ہی نہیں تو یاد کیسے کریں گے؟ میں ان کو وہی وقت یاد دلاؤں گا جہاں یہ موجود ہو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ نبی اس وقت موجود تھے جب آدم آب و گیل کے درمیان تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ رسول نے کہا ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گیل کے درمیان موجود تھے، جب آدم آب و گیل کے درمیان موجود تھے۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، رسول نے یہ نہیں کہا کنت موجودا، میں اس وقت بھی موجود تھا، نہیں، کنت نبیا، میں اس وقت نبی تھا۔ یعنی رسول نے بتا دیا 40 سال بعد نہیں ملی ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گیل کے درمیان میں اپنے عہدے اپنے نبوت کے ساتھ موجود تھا۔ اچھا میں یہاں بیٹھ کر ایک ہی جملے کی تکرار کرتا رہوں، میں کہتا رہوں ایک جملہ، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، کنت نبیا آدم بین الماء والطین۔ آپ پریشان ہو جائیں گے نا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی جملے کو بار بار کیوں بولے جا رہے ہیں؟ ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ رسول مسجد میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابیوں کا مجمع ہے، بڑے بڑے صحابیوں کا مجمع ہے، اور رسول کہے جا رہا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ رسول کو کیا ہو گیا۔ پتہ چلا رسول کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی رسول یہ کہہ رہے تھے مسجد کے دروازہ کھلا، علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، رسول خاموش ہو گئے۔ علی نے کہا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گیل کے درمیان موجود۔ میں اس وقت بھی ولی تھا۔
جب ہم نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ ایک منزل میں نے آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں. لفظ کیا ہے آیت میں؟ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا. ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کریں. کس سے کہا؟ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور توجہ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اچھا وقت آپ سب کا یاد ہے، سن بیٹھے. میں آپ کی توجہات دوسری جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں. میں کہوں مجلس کے بعد جتنے بچے ہیں وہ میرے پاس آ جائیں. مجلس ختم ہو سارے بچے میرے پاس آ جائیں. ایسا کہہ نہیں رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. سارے بچے میرے پاس آ جائیں. ایک بزرگ سامنے کھڑے ہوئے، میں ان کے قریب جا کے بولوں، میں نے جب بلایا تھا سب کو، آپ کیوں نہیں آئے؟ میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، آپ کیوں نہیں آئے؟ جناب آپ نے بچوں کو بلایا تھا، بچوں کو بلایا تھا. پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں. سلامت رہے، آباد رہے. ہم نے ملائکہ سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. کیا ملائکہ میں ابلیس شامل تھا؟ کہا جناب یہ تو عجیب منزل ہے. اب علماء نے یہاں پہ دو ساتھ جواب دیے. کہا اس کے پہلا جواب یہ ہے کہ کیونکہ ملائکہ ہر اس شے کو کہتے ہیں جو آسمان میں رہتی ہو. چونکہ اس وقت جب ابلیس بھی آسمان پر تھا اس لیے ملائکہ میں شامل تھا. دوسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ جناب ہاں ملائکہ میں شامل نہیں تھا کیونکہ صف ملائکہ میں تھا، اس لیے جب حکم آیا تو اس پر بھی لاگو ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی نوجوانوں کو؟ جب حکم آیا اس پر بھی لاگو ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ ملائکہ کی صف میں عبادت کرتا تھا. اب سمجھ میں آیا پروردگار کا حکم جب لاگو ہوتا ہے اس بستی میں جو ہو اس پر لاگو ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا ہم کیوں کہتے ہیں علی کے دشمن سے دور رہو. جب حکم سب پر آ سکتا ہے تو عذاب بھی سب پر آ سکتا ہے. عذاب بھی سب پر آ سکتا ہے جب حکم سب پر آ سکتا ہے. تو ہم نے ملائکہ سے کہا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اچھا کیا کیا ابلیس نے؟ ابا، انکار کیا. واستکبر، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا. بات ایسے حل نہیں ہوگی عزیزوں. میں تو آج بحث جان بوجھ کے یہ چھیڑی ہے نعمت کے حوالے سے. روح اللہ کی نعمت ہے. میں تو آج جان بوجھ کے اس بحث کو لے کر آیا ہوں اور ابھی سمجھ میں آئے گا کیوں لے کر آیا. کیا کہا؟ ابا، اس نے انکار کیا. عربی زبان میں ابا بھی انکار کے لیے آتا ہے، انکرا بھی انکار کے لیے آتا ہے، نکرا. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ انکار کیا. ابا کا مطلب کیا ہے؟ انکار کیا. اچھا ابا کے بعد کیا ہوا؟ واستکبر، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا. یعنی ابا اس وقت آئے گا جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے. وکان من الکافرین. اچھا اس ابا اور اس تکبرہ کے نتیجے میں ہوا کیا جناب؟ وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں آپ کو ایک اہم بحث کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ابا، اس نے انکار کیا. واستکبرہ، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گئے. یعنی انکار تو بہت سے لوگوں نے کیا، وہ تو آج تک مسلمان ہیں. آج تک مسلمان. یہ ابا ہے کہ جو انسان کو نتیجے میں کفر کی طرف لے جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں. رسول نے فرمایا، اور اہل شیعہ اور اہل تشیع اور اہل تسنن سب نے اس حدیث کو لکھا. رسول نے فرمایا، یا علی انت خیر البشر فمن ابا فقد کفر. ابا کی پاور یاد رہے. فمن ابا فقد کفر. یا علی تو خیر بشر ہے، تو بشریت کا سب سے اچھا نمائندہ ہے، سب سے اچھا انسان ہے، سب سے خیر ہے، تو سب سے افضل ہے. فمن ابا فقد کفر. جو اس چیز کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. کیا کہا رسول نے؟ ابا. اچھا یہی حدیث ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ موجود ہے.
یا علی انت خیر البشر ومن شک فیہ فقد کفر. اے علی تو خیر بشر، اور جس نے اس میں شک کیا وہ کافر ہو گیا. میرے ساتھ رہیے گا. اچھا مثال دے دوں، بچے کا رزلٹ آیا 40 مارکس، نوجوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، بچوں کے لیے 40 مارکس عموماً پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کی کتنے آئے تھے؟ 35. ابا پہنچ گئے بچے کے ساتھ کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کیوں کیا ہوا؟ کہا وہ جو لڑکا جس کے 10 نمبر آئے تھے اس کو بھی فیل لکھ دیا آپ نے، جس کے 35 آئے تھے اس کو بھی فیل لکھ دیا آپ نے. کم سے کم وہ جو 10 لایا تھا اس کے مقابلے میں تو زیادہ ہی تھے نا. کہاں بیٹھے ہیں؟ اس کے مقابلے میں تو زیادہ ہی تھے. کہاں زیادہ تھے؟ تو فیل کیوں لکھ دیا؟ نیم فیل لکھ دیتے، نیم فیل، آدھا فیل لکھ دیتے. یہ پورا فیل آپ نے اسی کی صف میں لے جا کے کھڑا کر دیا. دیکھیں جناب، بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں 40 نمبر پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. اب اگر کوئی ایک بھی نیچے آ جائے گا تو وہ فیل کہلائے گا. علی کی محبت میں پاسنگ مارکس کا نام ہے یقین. اب اگر کوئی شک بھی کرے گا وہ بھی کافر، جو انکار کرے گا وہ بھی کافر. شک کرے گا وہ بھی کافر. کلیم نہیں لے کے جا سکتے. ہم نے تو شک کیا تھا، انکار کرنے والوں سے تو بہتر ہے. نہیں، شک بھی کیوں کیا تھا؟ یعنی رسول نے بتا دیا ابا کی پاور سمجھائیں، ابا کے نتیجے میں انسان کافر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اچھا جناب، یہاں تک جب بات آ گئی، ایک حدیث اور سن لیجئے، اور یہ حدیث آپ کے اور میرے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، ایک طویل حدیث امام نے ارشاد فرمائی. کہنے لگے مثل المومنین فی قبولہم ولاء امیر المومنین فی غدیر خم کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم. امام نے فرمایا سنو، وہ مومنین کہ جو غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ان کی مثال ان ملائکہ جیسی ہے جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا. میرے ساتھ رہنا، ان کی مثال ویسی ہے، ان ملائکہ جیسی ہے جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا. مولا، جنہوں نے انکار کیا ان کے بارے میں کیا ہے؟ امام نے کہا سنو، مثلو من ابا ولایت امیر المومنین فی غدیر خم کمثل ابلیس، جنہوں نے علی کی ولایت کا انکار کیا ان کی مثال ابلیس جیسی ہے. ان کی مثال ابلیس جیسی ہے. انکار کیا تھا. ابا، یہاں بھی امام نے ابا کا لفظ رکھا. اور ابلیس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. اچھا، کانا پہ میں نے اشارہ دیا تھا پہلی دوسری محرم کو کہ عربی زبان میں لطافت ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. اسی کانا کی میں نے طرف اشارہ کیا تھا. اسی کانا کا لفظ جو ہے اس کے کہیں ترجمہ سارا کے معنی یعنی ہو گیا، کہیں ماضی کے معنی کیے جاتے ہیں کہ وہ تھا ہی کافر. کتنا فرق ہے دونوں؟ وہ تھا ہی کافر. اچھا، دونوں ترجمے لکھے ہیں. میں دونوں ترجمے پہ علمی دیانت داری یہی ہے کہ میں دونوں ترجموں پہ بحث کر دوں. دونوں ترجمے لکھے گئے، دونوں ترجمے لکھے گئے. اچھا، وہ ہو گیا کافر تو واضح، جب انکار کیا تو کافر ہو گیا. اور پھر اس کے بعد دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ وہ تھا ہی کافر. پروردگار جب کافر تھا تو اسے ملائکہ کی صف میں کیوں رکھا؟ پاکیزہ صف میں کیوں رکھا؟ کہ یہی تو دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاس بٹھا کے کفر ظاہر کروانا پڑتا ہے، پاس بٹھا کے بھی کفر ظاہر ہوتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا وہ سجدہ کیا تھا؟ امر ربی تھا. کس کو سجدہ تھا؟ روح کو سجدہ تھا. ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے تو سجدہ تعظیمی تھا یا عبودیتی تھا؟ عبادتی سجدہ تھا یا تعظیمی سجدہ تھا؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ایک جملے میں پوری بات کو واضح کر
انہوں نے کہا ذالک السجود لآدم، ذالک السجود للہ عبودیۃ ولآدم اطاعۃ ولما فی صلبہ تعظیما۔ سنو، وہ سجدہ ایک تھا، کام تین کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، آدم کی اطاعت کر رہا تھا، اور وہ نور جو آدم کی صلب میں تھا اس کی تعظیم کر رہا تھا۔ یعنی سجدہ ایک ہے، کام تین کر رہا، سجدہ ایک ہے، کام تین کر رہا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب اگر ہم علی کی قبر کے آگے آگے سجدہ کریں، سجدہ ایک ہوگا، کام تین کرے گا، اللہ کی عبادت، علی کی اطاعت، اور جو قبر علی میں ہے اس کی تعظیم۔ سجدہ ایک تھا، کام تین کر رہا تھا۔ آدم کے سجدے کے بعد پروردگار نے سوال کیا، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا، پروردگار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، حضرت آدم کی خلافت کا قائل کیوں نہیں ہوا تھا، انکار کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ وہ مادے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا، اس کا قیاس کیا تھا کہ آگ افضل ہوتی ہے، مٹی کمتر ہوتی ہے۔ یہ بات ابلیس کو بھی پتا ہے، جب افضل موجود ہو تو کمتر کی بیعت نہیں کی جاتی۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ بیٹھے رہ گئے، میں وضاحت نہیں کروں گا۔ تو ابلیس کو بھی معلوم ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا جانتے ہیں؟ پروردگار کہہ رہا تھا سجدہ کرو، ہم نے حکم دیا ہے، مٹی کا ہو، گارے کا ہو، پانی کا ہو، ہم نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کو، تو سجدہ کرو۔ وہ کہہ رہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے، میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے۔ یعنی ابلیس کی نگاہ مادے پر تھی اور فرشتوں کی نگاہ روح پر تھی۔ کچھ نہیں سمجھے آپ؟ اب ہمارے یہاں جو بحث کی جاتی ہے، یہ علم کو چومتے کیوں ہیں، یہ لکڑی کا علم ہے، یہ کپڑا چڑھا ہوا ہے، تمہاری نگاہ مادے پر ہے، ہماری نگاہ روح پر ہے، ہماری نگاہ روح پر ہے۔ اب جملہ سمجھ میں آیا؟ یہ جو آج اعتراض کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو بھی تو علم اٹھیں گے نا، جھنڈے اٹھیں گے نا، رسول کے جھنڈے، کپڑا بھی ہوگا، لکڑی بھی ہوگی۔ اچھا، آج ہمارے یہاں بھی علم اٹھے گا، اس میں بھی کپڑا ہے، اس میں بھی لکڑی ہے، بس فرق کیا ہے دونوں چیزوں میں؟ یہ حضرت عباس کا ہے، وہ رسول خدا کا ہے، ایسا ہے نا؟ میں سنی بھائیوں کو بھی شامل کرتے ہوئے ان کے فیور میں یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اب جو اعتراض کرے کہ یہ لکڑی کیا ہے، یہ کپڑا کیا ہے، اس کی نگاہ مادے پر ہے، تو پہلے ہی خدا نے بتا دیا جس کی نگاہ مادے پر ہو وہ ابلیس والا ہے، جس کی نگاہ روح پر ہو وہ فرشتہ والے۔ خدا نے پہلے بتا دیا تمہاری نگاہ مادے پر ہے، تم لکڑی کپڑے کے پیچھے نکل جانا، ہم تو عباس کے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ مرے رہنا یہی، ہم چلے جائیں گے، تم یہی سوچ سوچ کے مر جانا کہ یہ لکڑی تھا، یہ دھات تھی، یہ کپڑا تھا جس کو شیعہ پوجا کرتے تھے، تم انہی میں چیزوں میں مر جانا، ہم رسول کے پیچھے جائیں گے۔ ہم نسبت کو دیکھتے ہیں، مادے کو نہیں دیکھتے، ہم مادے کو نہیں دیکھتے، ہم نسبت کو دیکھتے ہیں، ہم روح کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم مادہ پرست نہیں ہیں، ہم روح پرست ہیں۔ ہم شبیہ کی زیارت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نسبت دیکھتے ہیں، ہم روح دیکھتے ہیں، ہم روح دیکھتے ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ علم کیا تھا؟ اچھا،
پھر یہ باتیں کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہم کیا کریں, تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں کے بیانات سے جو چاہتے تھے کہ خیبر میں علم ہمیں مل جائے. آپ خوش ہو گئے؟ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہے. لوگ تو تھے نا. اچھا یہ بھی قول ملتا ہے, پوری زندگی مجھے سرداری کی تمنا نہیں ہوئی لیکن وہ دن ایسا تھا کہ جس دن مجھے علم ملنے کی چاہت تھی. چلے آسان زبان میں کہہ دوں, خوش فہمی تھی. خوش فہمی تھی, غلط فہمی تھی, شاید ہمیں مل جائے گا. اچھا یہ غلط فہمی کیوں تھی, یہ خوش فہمی کیوں تھی؟ اس لیے کہ علی خیبر میں نہیں تھے. علی خیبر میں نہیں تھے. 40 دن ہو چکے تھے. 40 دن, یہ 40ویں دن کی رات تھی جب رسول نے اعلان کیا. یہ 39 دن جانتے ہیں کیا ہوا؟ علم لے کر جاتے تھے, واپس آ جاتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر واپس آ جاتے تھے. ایک صاحب گئے لشکر لے کر, لشکر لے کر واپس آ گئے. کیا ہوا؟ لشکر کہتا تھا یہ بھاگے پہلے, یہ کہتے تھے لشکر بھاگا پہلے. لیکن ہمیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, سالار کی وجہ سے لشکر کے پاؤں بھی جمے رہتے ہیں. جہاں سالار کے پاؤں اکھڑیں گے لشکر کے پاؤں بھی اکھڑ جائیں. تو 3 مرتبہ لشکر گیا اور تاریخ کا ٹکڑا یہ ہے کہ خود علم لے کر گیا. اب رسول نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ اما واللہ لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. سنو, کل میں علم اس کو دوں گا. خوش ہو جائے نا. اب تو خیبر بیان کر رہا ہوں. کل میں علم اس کو دوں گا. کون؟ جو کرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ, اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح نازل کرے گا. میں خیبر کی جنگ بیان نہیں کر رہا, مجھے تو صرف آج اس حدیث سے مطلب ہے. رسول نے کہا اما, جس کو یاد ہے پہلی دوسری تیسری تقریب میں نے ایک لفظ پہ بحث کی تھی, الا آتا ہے تنبیہ کے لیے. جب چاہتے ہو کہ پورے مجمع کی توجہ میری طرف ہو, کوئی ادھر ادھر باتوں میں نہ لگے, تو الا کا لفظ آتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں ایک حرف اور ہے کہ جو تنبیہ کے لیے آتا ہے, وہ ہے اما. یعنی رسول متنبہ کر رہے ہیں, ہوشیار کر رہے ہیں, سب میری طرف دیکھو, سب میرے بیان کو سنو. کیا؟ واللہ, خدا کی قسم. ایک ایک لفظ پہ بحث کروں گا. واللہ, خدا کی قسم, لأوتین, کل عطا نہیں کروں گا, کل عطا نہیں کروں گا. لأوتین, ایک لام تاکید ہے, ایک نون مشددہ ہے, وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. یعنی تاکید بالائے تاکید رسول نے کہا لأوتین, میں ضرور بے ضرور عطا کروں گا, ضرور بے ضرور عطا کروں گا. یعنی رسول نے بتا دیا جتنی طاقت آزما سکتے ہو آزما لینا, کل عالم میں ہر حال میں دوں گا, کل عالم ہر حال میں دوں گا. لأوتین رایۃ, علم دوں گا. کس؟ کرارا غیر فرار. اچھا, کرار اسے کہتے ہیں جس کے پاؤں میدان میں جمے رہے. غیر فرار اسے کہتے ہیں جو فرار نہ ہو. تو فرار تو وہی نہیں ہوگا نا جس کے پاؤں جمے ہوئے ہوں, جس کے پاؤں ہی نہ جمے ہوئے ہوں, وہ غیر فرار بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جملہ کہنے کی اجازت ہے. کرار کہتے ہیں جس کے پاؤں میدان میں جمے رہے ہیں. غیر فرار کہتے ہیں جو بھاگے نہیں. رسول نے یہ جملہ اس لیے کہا, صرف علی کے فضائل نہیں بتانے تھے, وہ جو 3 لشکر گئے تھے ان کی فراریت پہ بھی بتانا تھا. جو 3 لشکر گئے تھے, تو علم کسے دوں گا؟ کسے دوں گا؟ فرار, غیر فرار کو. اور جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو, جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہوں گے. وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ, اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح
نازل کرے گا. جب صبح ہوئی لوگوں کا مجمع تھا, رات بھر, جملہ ہے تاریخ کا, میں کیا کروں, رات بھر شب داری چلتی رہی. کس کے لیے؟ علم کے لیے. ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کل علم مجھے ملے گا, کل علم مجھے ملے گا, کل علم مجھے ملے گا. حالانکہ رسول کہہ چکے غیر فرار کو دوں گا, غیر فرار کو دوں گا, لیکن ہر کوئی یہی سوچتا رہا کل علم مجھے ملے گا, کل علم مجھے ملے گا. اب بھی نہیں سمجھے تو اب سمجھا دیتا ہوں. وہ لوگ جو شب داریوں پر فتوے لگاتے ہیں, کل ان کے ہی بزرگ علم کے لیے پوری رات جاگے تھے. میرے ساتھ نہیں ہیں آپ لوگ, مشکل تو نہیں ہو رہی نوجوانوں کو؟ باہر تک مجمع ہے لیکن ابھی تک ایسی داد مجھے نہیں آئی ہے کہ لگے ہاں مجمع بہت ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے بآواز بلند. جو فرار غیر فرار ہوگا. یعنی صبح طلوع ہوئی, رسول کو جہاں علم دینا تھا رسول نے علم کو سجایا. علم سجانا بھی رسول کی سنت. خیمے کے باہر رسول علم لے کے نکلے, یعنی علم اٹھانا بھی رسول کی سنت. اب مجھے نہیں پتا اگر کسی کا نکاح علم کو دیکھ کے ٹوٹ جائے, سنت رسول دیکھ کے ہمارے نکاح نہیں ٹوٹتے. ہمارے نکاح نہیں ٹوٹتے علم کو دیکھ کر. تو رسول نکلے, جیسے ہی باہر آئے اور اس جگہ پہ جہاں پہ رسول کھڑے ہو کے علم دینا تھا رسول کو, ایک صاحب تھے جو رسول کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, عقب میں پیچھے. جیسے ہی رسول علم لے کر آئے فوراً رسول کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اور ایک جملہ سن لوں, جیسے ہی وہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے, مجمع کا عالم یہ ہے کہ لوگ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر رسول کو, یعنی یاد دلا رہے رسول ہمیں دینا ہے آپ کو علم. عقل کے اندھوں کو یہی نہیں پتا کہ رسول کو علم علی ہی کو دینا ہے. جیسے ہی لوگوں نے یہ دیکھا, کبھی تاریخ کی باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, جا کے دیکھیے. اور شیعہ سنی دونوں تاریخوں نے لکھا کہ لوگ اچک اچک کے اشارے کرتے تھے رسول, گویا یاد دلا رہے رسول کو. تو جیسے ہی رسول نے یہ سارا ماحول دیکھا فوراً کہا علی کہاں ہے, علی کہاں, علی علی کہاں ہے. لوگوں نے کہا وہ تو مدینے میں ہے, ان کو آنکھوں میں چشمہ آیا ہوا ہے. کہا علی کو بلاؤ. رسول نے آواز دی یا علی یا علی یا علی. 3 مرتبہ آواز دے کر کہا یا علی. تو رسول نے بتا دیا یا علی کہنا بدعت نہیں ہے, میری سنت ہے. علی خیبر میں آئے, بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں, مجھے ایک منزل تک جانا ہے. علی خیبر میں آئے رسول کے آگے. رسول نے علم علی کو دیا. اس کے بعد سے, خیبر کے بعد سے علم منسوب رہا علی سے. ایک ہوتا ہے ہدیہ عطا, یہ چیز میں نے آپ کو دی, لے بھی سکتا ہوں, ٹے سے عطا. ایک ہوتی ہے توئے سے عطا, عین تو, یعنی جو چیز میں نے آپ کو دے دی اب آپ کی مرضی اپنے پاس رکھیں یا کسی کو دے دیں. علم ہے علی کے پاس, علی کی مرضی ہے خود رکھے یا کسی کو دے دے. جب تک عباس دنیا میں نہ آئے علم علی کے پاس رہا. جب عباس دنیا میں آ گئے اب قیامت تک علم عباس سے منسوب ہے. قیامت تک علم عباس سے
کیوں؟ علی کا دیا ہوا ہے، علی کا دیا ہوا ہے۔ ایک روایت عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع تک آ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ سنتے چلیں۔ کون علی؟ صاحب کرامت علی، صاحب معجزہ علی۔ اور یہ معجزہ کیا ہے؟ جناب عیسیٰ کے لیے کہا تھا نا کل بحث کروں گا، آخری بات ہوگی اور کل کی تقریر حاصل ہوگی پورے اشرے کی۔ عیسیٰ کے لیے کیا کہا تھا؟ بے اذنی، اے عیسیٰ تم نے جو کچھ کیا ہمارے اذن سے دیا۔ علی نے بھی جو کچھ کیا اللہ ہی کے اذن سے کیا، اللہ کے اذن سے کیا۔ یہ نعمت بھی تھی مومنین کے لیے اور منافقین کے لیے غضب بھی تھا، غضب بھی تھا۔ ایک شخص ہے، تاریخ نے اسے حبشی لکھا ہے، حبشی، کوفے میں دارالامارہ امیر المومنین کا ہے۔ وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، علی کا چاہنے والا تھا، یا علی میں نے چوری کی ہے، میرا ہاتھ کاٹ دیجیے۔ اب سمجھ میں آیا، علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، یا علی میں نے چوری کی ہے۔ علی نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ کہاں یا علی؟ کوئی گواہ؟ کہا یا علی میں خود اعتراف کر میں نے چوری کی ہے۔ علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ ہاتھ چھپا کر فوراً گھر نکلتے تاکہ کوئی پوچھے تو شرمندگی کا احساس نہ ہو، ہے نا؟ ایسے ہی ہوگا نا۔ وہ علی کا چاہنے والا تھا، کٹا ہوا ہاتھ لے کر کوفے کے بازار میں گھومنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی گھوم رہا تھا اتنے میں ایک منافق تھا جس کا نام تھا ابن کبا، وہ آیا، کہ یہ ہاتھ تمہارا کس نے کاٹا؟ کہنے لگا تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سلامت رہے، آباد رہے، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کہا کس نے کاٹا ہاتھ؟ کہنے لگا قطع یمینی لائف الحجاز وکبش العراق ومصادم الاوطان المنتخب من الجہال کریم الاصل شریف الفضل محل الحرمین وارث المشرعین ابو سبتین اول السابقین وآخر الوسیین من آل یاسین المعید بجبرائیل والمنصور بمیکائیل الحبل اللہ المتین المحفوظ بجند السماء اجمعین ذاکر اللہ امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ کہنے لگا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ کہنے لگا سنو، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو حجاز کا شیر ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو عراق کا بہادر ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو اصلی کریم ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو بڑے فضل والا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو سبتین کا بابا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو رسول کا بھائی ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو زہرا کا شوہر ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو اللہ کی آنکھیں ہیں، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو اللہ کا پہلو ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو نور اللہ ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو نور اللہ ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو جنب اللہ ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جس کی مدد کو جبریل ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جس کی نصرت کو میکائیل ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو اللہ کی نصیب ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جس کا ذکر آسمان میں محفوظ ہے۔ فن میرا ہاتھ میرے ولی نے کاٹا ہے، ابو طالب کے بیٹے علی نے کاٹا۔ میرا ہاتھ میرے ولی نے کاٹا ہے، ابو طالب کے بیٹے علی نے کاٹا ہے۔ اب ابن القوا نے کہا تو دیوانہ ہو گیا، علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا، تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے؟ علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ روک رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ جملہ سنا ابن قوا دوڑتا ہوا علی کے پاس آیا، یا علی ابھی آپ نے کسی حبشی کا ہاتھ کاٹا تھا؟ کہاں کاٹا تھا؟ تو وہ تو آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ سلامت رہے آپ، وہ تو آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔
علی نے کہا اچھا ابن کعبہ سن، وہی جملہ جو اس نے کہا تھا علی نے اضافے کے ساتھ کہا، اے ابن کعبہ سن، ہم اپنے چاہنے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں وہ ہماری محبت سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اگر ہم اپنے دشمن کو شہد اور روغن بھی چکھا دیں اس کی دشمنی میں اضافہ ہوگا۔ ابھی بھی نہیں سمجھی دنیا، ابھی بھی نہیں سمجھی دنیا۔ ہم آل محمد پہ کٹ مٹنے کو تیار ہیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں ہم ان کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لوگ غلط سازشیں کرتے ہیں، شیعوں کو مارو شیعوں کو مارو، کیوں؟ لیکن شیعوں پہ بھی تو اللہ کا کرم ہے نا، شیعوں کو مارو، ارے ہمیں مارنا ہے تو ہمارے بندوں نوجوانوں کو نہ مارو، ذکر علی کو ختم کر دو، ہم خود ہی مر جائیں گے۔ ذکر علی کو ختم کر دو، ہم خود مر جائیں گے۔ جیسے ہی سنا مولا علی نے کہا حسن میرے لال جا کے اپنے حبشی کو بلا کے لے کر دو۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ یہ جملہ آپ جو بیان کرنے جا رہا ہوں نا یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، سزا دی تھی علی نے اس کو، تو بلا کے لے کر آؤ، اس کو بلا کے لے کر آئے۔ کہا حبشی تو نے یہ کہا؟ ہاں مولا میں نے کہا۔ سنیے گا جملہ، علی نے کہا حبشی تیرا کٹا ہوا ہاتھ کہاں ہے؟ مولا یہ رہا۔ کہا وہ حصہ کہاں ہے جہاں سے کاٹا تھا؟ مولا یہ رہا۔ کہا میرے آگے لاؤ، وہ آگے لے کر آیا، علی نے ہاتھ لگایا، سلامت رہو، علی نے ہاتھ لگایا، چادر ڈالی اور کہا یا آئیو تو حلو رخ اتصلی کا مقصد، اے رکھو اس حالت میں واپس چلی جاؤ جیسے تم پہلے تھی۔ جیسے تم پہلے تھی، اے رکھو اس حالت میں واپس چلے جاؤ۔ اب آپ سے ایک سوال کروں، مجھے آپ ایک ساکٹ کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیں، میں قبلہ تار چینج کر رہا ہوں، میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہوگا، اب کیسے کروں گا؟ اب سمجھ میں آیا؟ میں علی سے پوچھوں یا علی رگے واپس جوڑ کیسے دی؟ دو ہی باتیں ہیں، یا تو بنانے والے آپ ہیں یا جب بن رہی تھی آپ دیکھ رہے تھے، جب بن رہی تھی آپ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے علی جو اپنے شیعوں پر بڑا رحیم و کریم ہے۔ بس ایک جملہ کہوں، اے اپنے چاہنے والے کے ہاتھ جوڑنے والے علی، عباس کے پورے دونوں ہاتھ کربلا میں کٹ گئے۔ اجرکم اللہ۔ آج علم برآمد بنا۔ حضرت لکھنؤ کا ایک شہر تھا غازی آباد، اس شہر میں عزاداری ہوا کرتی تھی۔ ہر 8 محرم کو میں یہ واقعہ ضرور سناتا ہوں، عزاداری ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے ایک بات سن لیجئے، ہر جگہ کا اپنا طرز عزاداری ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم بولیں یہ کیوں ہے ویسا کیوں ہے، بس وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر حسین پہ رو رہے ہیں، ہمارے لیے کافی ہے۔ ان کے یہاں کردار بنائے جاتے تھے، شبیہات جیسے ایران عراق میں بنائی جاتی ہیں، سارے کردار مل گئے۔ ایک ایسا متقی نوجوان نہیں مل رہا تھا جو عباس کا کردار ادا کرے، شبی بنے۔ مسجد سے ایک نوجوان نکلا، اس نے ان لوگوں کی حالت دیکھی، قریب گیا، سوال کیا، کہا کیا میں یہ کردار ادا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے تحقیق کروائی، متقی تھا، پرہیزگار نوجوان تھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ بڑا خوش تھا، گھر آیا، گھر آ کے بتایا تو باپ جو تھا وہ منکر اہل بیت تھا، ماں محبہ اہل بیت تھی۔ باپ کو بتایا، باپ باورچی خانے میں گیا، ایک خنجر لے کر آیا، اس خنجر سے بچے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ کہ اب تو عباس کی شبی بن سکتا ہے۔
ماں نے جیسے ہی دیکھا تڑپ گئی ماں، بچے سے آگے لپٹ گئی، یہ تو نے کیا کیا؟ کہا کیا تو بھی محبہ اہل بیت ہے؟ کہا ہاں میں بھی علی کی چاہنے والی ہوں۔ اس نے اسی خنجر سے ماں کی زبان کو کاٹ دیا اور دونوں ماں بیٹے کو باہر گھر کے پھینک دیا۔ ماں بچہ کیونکہ خون بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا، ماں اپنے لال کو لے کر ایک امام باڑے میں آ گئی، یہ ممبر ہے نا، آگے خود بیٹھ گئی، ممبر کے پیچھے بیٹے کو لٹا دیا۔ جو آتا اسے اشاروں میں بتانے، زبان کٹ چکی تھی نا، اشاروں میں بتانے کی کوشش کرتی، کوئی نہیں سمجھتا۔ کہتی اچانک امام بارگاہ خالی ہو گیا، اچانک میں نے دیکھا کچھ بیبیوں کے چھرمٹ میں ایک شہزادی آ رہے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، آباد رہیں۔ 8 محرم آ گئی نا آج، 2 دن کا مہمان رہ گیا تمہارا مولا۔ بی بی آئی، یہ ان کے پاس گئی، اشاروں میں بتانے کی کوشش کی۔ اس بی بی نے اپنا ہاتھ، اپنا لعاب دہن اس کے منہ پہ ملا، اس کی زبان واپس آ گئی۔ وہ بی بی واپس پلٹی، یہ ان کے پیچھے پیچھے گئی، دامن پکڑ لیا۔ بی بی آپ کوئی عام انسان نہیں ہے، عام بشر نہیں ہے، کسی عام بشر کا کام تو ہو نہیں سکتا، مجھے بتائیے آپ کون ہیں؟ بی بی نے کہا یہ جس کے امام باڑے میں تو بیٹھی ہے نا، میں اس کی ماں فاطمہ زہرا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی بی بی میرے بچے کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، میرے بچے کے ہاتھ واپس لا دے۔ کہا جاؤ دیکھو تمہارا بچہ ٹھیک ہو چکا۔ اب جو ماں پیچھے آئی ممبر کے، دیکھا بچہ ہوش و حواس میں بیٹھا ہوا، ہاتھ دونوں سلامت ہیں۔ کہا بچے کیا ہوا تھا؟ کہا اماں مجھے تو نہیں پتا، ہاں میں بے ہوش تھا، کسی نوجوان نے آ کر مجھے ٹھوکر ماری، میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے میرے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگایا، میرے ہاتھ واپس آ گئے۔ جب سمجھ گئے ہو وہ سینے پہ ہاتھ مارنے میں شرمانا نہیں آتا تھا، بس جیسے ہی یہ کہا اماں نے کہا بیٹا ان سے پوچھا تھا وہ کون تھے؟ کہا نہیں اماں میں نے پوچھا نہیں، ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ صاحب کرامت ہیں، اپنے دست شفقت میرے سر پہ پھیر دیں۔ انہوں نے جواب دیا اے لڑکے اگر میرے ہاتھ ہوتے سکینہ کو تماچے نہ پڑ۔ سلامت رہے، آباد رہے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ قافلہ چل چکا، مدینے سے کچھ دور تھا۔ میں آج مصائب پڑھوں گا کیونکہ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، یہ وجہ نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ عباس کے مصائب سننے خود فاطمہ زہرا آتی ہے۔ سلامت رہو، مولا ان اٹھتی ہوئی آوازوں کو کسی غیر کے سامنے مجبور نہ کرے۔ یہ سینے پہ جو ہاتھ پڑے پروردگار ان کو کسی غیر کا محتاج نہ بنانا، پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ قافلہ تھوڑا دور پہنچا، ایک قاصد آیا، آ کر کہنے لگا مولا عباس کو ان کی ماں نے یاد کیا ہے۔ عباس کو ان کی ماں نے یاد کیا ہے۔ عباس دوڑتے ہوئے گئے، پوچھا ماں کہاں ہے؟ کہا وہ قبر رسول پر ہے۔ آ کر دیکھا تو بی بی ام البنین اپنے بال بکھرا کے بیٹھی تھی۔ سلامت رہو نوجوان، عباس آ گئے، آؤ میرے لال میرے پاس آؤ۔ عباس پاس آئے۔ عباس جب سے یہ قافلہ گیا ہے نا میرے لال، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ عباس اپنا سیدھا ہاتھ آگے کرو۔ عباس نے سیدھا ہاتھ آگے کیا۔ عباس اب اپنا الٹا ہاتھ آگے کرو۔ عباس نے الٹا ہاتھ آگے کیا۔ عباس سیدھے ہاتھ کو میرے سر پر رکھو۔ عباس نے ماں کے سر پر ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ قبر پر رکھا، اور بی بی نے کہا عباس میرے سر کی قسم کھاؤ زینب کا پردہ سلامت رہے۔ سلامت رہو، آباد رہو، میرے سر کی قسم کھاؤ حسین کو کوئی چوٹ نہیں آئے گی۔ قافلہ آ گیا، شب عاشور
عباس اپنے خیمے میں تلوار کو سیکل کر رہے تھے، تیز کر رہے تھے۔ حسین عباس کے خیمے میں ہے، عباس میرے ساتھ آؤ۔ عباس آئے، جی آقا، جی مولا۔ عباس اپنی تلوار کو میان میں رکھ دو۔ عباس اپنی تلوار کو میان میں رکھ دو۔ عباس نے تلوار میان میں رکھتے ہوئے کہا، انا للہ اجرکم اللہ۔ صبح عاشور کا سورج نمودار ہوا، ایک ایک کر کے شہید جاتا رہا۔ عباس کہتے رہے، آقا اب تو اجازت دے دیجئے، اب تو اجازت دے دیجئے۔ عباس نے کہنے لگے، مولا مولا اب تو سب جا چکے، اب تو اجازت دے دیں۔ حسین نے کہا، عباس تو ہماری فوج کا سپہ سالار ہے۔ عباس نے دائیں بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں رہا؟ سلامت رہو، سواریاں آ چکی ہیں، جناب زینب کی نگاہیں تمہارے چہروں پر ہیں۔ عباس کا ماتم کرنے بیٹھے ہو۔ ہاں ایک مرتبہ عباس اپنے خیمے سے باہر تھے، تھوڑی دیر بعد عباس خیمے میں آئے۔ جناب ام لبابہ عباس کی زوجہ کہتی ہیں، والی آپ کہاں تھے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے خیمے میں سکینہ 3 مرتبہ آگے جا چکی ہے۔ ماتم میں شرمایا نہیں آتا تھا، کوئی نہیں شرمائے گا۔ عباس کا علم پر عمل ہوگا نا، عباس کا نام لے کے علم کا استقبال کرنا، سروں پہ ہاتھ مارنا، یا عباس یا عباس یا غازی یا عباس، سروں پہ ہاتھ مارنا، ماتم کرتے ہوئے علم کا استقبال کرنا ہے اللہ۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کچھ کہہ نہیں رہی تھی، بس ہاتھوں میں خشک مشکیزہ تھا۔ عباس دوڑا، خیمے سے باہر آیا، سکینہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب سکینہ مل گئی، بی بی آپ نے یاد کیا؟ کہا چچا میں مشکیزہ ڈھونڈ رہی تھی، آپ کی یاد آئی، میں مشکیزہ لے کر آپ کے پاس آ گئی۔ چچا مجھے پیاس نہیں لگی، چچا میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے چھوٹے بھائی اصغر کی زبان کو دیکھا ہے۔ چچا کرو ماتم عباس کا، سلامت رہو، مجھے تمہیں کوئی غم نہ دے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی، چچا پانی کی سبیل ہو جائے، سکینہ چلو میرے ساتھ، بی بی چلے آپ ہمارے ساتھ۔ حسین کے خیمے میں پہنچے، پردہ ہٹایا، بی بی کو لے کے اندر آئے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، پھر سکینہ کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھا، پھر سکینہ کو دیکھا، اور دیکھ کے کہنے لگے، سکینہ ارے بڑی اچھی سفارش لے کر آئی ہو بی بی، لیکن آج سکینہ یاد رکھنا، آج چچا کو بھیج رہی ہو، جب شام میں غریب آئے گی چچا کو بلاؤ گی، عباس اجرکم اللہ۔ عباس چلے، عباس چلے، اور ایک بار جناب زینب کے خیمے میں جناب زینب نے عباس کو یاد کیا۔ عباس بی بی کے خیمے کے باہر آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ عباس جانتے ہو جب میرے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے، میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی، اے زینب یہی کوفہ ہوگا جب تمہارے ہاتھ پر سے پشت باندھے جائیں گے۔ عباس میں کہتی تھی، بابا نے کہا ہے ٹھیک کہا، لیکن میں سوچا کرتی تھی جس کا تمہارا جیسا بھائی ہو، لیکن عباس آج مجھے یقین ہو گیا، آج تم نہیں جا رہے، زینب کا پردہ جا رہا۔ عباس چلے، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، سارے بچے آ گئے۔ ہاں عزیزو، جب سارے بچے آ گئے نا، جناب سکینہ نے کہا اپنے کوزوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لو، وہ علم دیکھ رہے ہو، وہ میرے چچا عباس کا علم، میرے چچا آئیں گے پانی لائیں گے، میں تم سب کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گی۔ عزادارو بس یہ کہنا تھا۔ بی بی نے کہا دیکھو علم نشیب کی جانب اتر گیا، میرے چچا پانی بھر رہے ہیں، کیا سن رہے ہو عزادارو؟ وہ قیامت کا جملہ ہے جس کا انتظار کر رہے ہو۔ اے
ज़ैनब शेख की जाने वाला मुतरा। बीवी ने कहा देखो मेरे चाचा ने पानी भर रहे हैं, अभी पानी लाएंगे, मैं तुम सबको पानी पिलाऊंगी। अलम बुलंद हुआ, जनाब सकीना ने कहा ला मेरे चाचा ने पानी भर लिया, ला मेरे चाचा ने पानी भर लिया, मैं तुम सबको पानी पिलाऊंगी। अभी अलम नहीं आएगा, जब मैं इशारा करूंगा तब आएगा, अभी अलम नहीं लाना, अभी रुक जाओ, अभी मुझे 2 जुमले कहना। सकीना ने कहा जब मैंने देखा अलम ने हिचकोले खाना शुरू किया, मैंने बच्चों से कहा रुक जाना, भी नहीं आना। मैंने बच्चों से कहा ए बच्चों दूधों को जमीन पर रख दो, मैं दुआ करूंगी तुम आमीन कहना। नल्ले नल्ले हाथ उठे, परवरदिगार मेरे चाचा की खैर आवाज आए, अब्बास के बाजू नहीं है, तीर चले तलवार चले, अब्बास का लाशा आखिरी जुमला टुकड़ों टुकड़ों में। अदादारों जब सैयद सज्जाद अब्बास का लाशा दफना रहे थे, बनी हसन के अंदर हमने देखा अब्बास की कटी हुई गर्दन पर अपने होठ पर रखे गए थे। चाचा उठो, सकीना को तमाचे, ज़ैनब की जान। कहते थे पानी के लिए जान गवाई, प्यारे मेरे भाई तुम मर गए मैं जीता रहा, मौत न आई, प्यारे मेरे भाई अब तुझसा वफादार मिलेगा ना बराबर, ऐ शेरे दिलावर शब्बीर अगर डूब फिरे सारे खुदाई, प्यारे मेरे भाई छाती पे गरे मशो और सोते हो बराबर, सब खून में हो अब्बास अली तुमने ये क्या शक्ल बनाए, प्यारे मेरे भाई अब तुझसा वफादार मिलेगा ना बराबर, ऐ शेरे दिलावर शब्बीर अगर ढूंढ फिरे तारे खुदाई, प्यारे मेरे भाई। अंजुमन प्यामे करबला से गुजारिश है कि अंजामन क़याम करबला के अज़ादारों के साथ जो भी अज़ादार हुसैन जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का पुरसा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देना चाहता है, वो अज़ादारों के शान बशाना साथ खड़े रहे। हल्के में आ जाए मातमी, दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद की साथ पर। खून में डूबा हुआ देख कर खाली अलम, एक कोहराम मचा, बच्चे खामोश हुए जब सकीना ने कहा पानी मांगे ना कोई, रोके सकीना बोली पास बाबा के मेरे दूसरा पास नहीं, पानी मांगे ना कोई, रोके सकीना बोली पास बाबा के मेरे दूसरा पास नहीं। इल्तिजा है
عباس بابا کے میرے جتنے مومن یہاں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہلکا بنا لیں